ہیں کہ ہاتھوں میزائل کا یہ نام کس وجہ سے رکھا گیا کہ ہاتھوں میزائل کو استعمال کر کے اسلامی دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاتھوں میزائل کہ وہ دنیا کا وہ واحد میزائل ہے جو پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے۔ جانیں گے اس ویڈیو میں ہاتھوں میزائل۔ ہاتھوں میزائل کے نام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تلوار الہدف سے اخذ کیا گیا ہے۔ کیسے پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے اثار میں محفوظ ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں لیں۔ ان تلواروں میں سے 8 آج بھی ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپی کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے، جبکہ 9ویں تلوار مصر کے شہر قاہرہ کی مشہور جامع مسجد الحسین بن علی میں محفوظ ہے۔ توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ تلواروں کے نام الرسوب، المنصور، البتار، الکلی، القدیب، الہدف، المخصوب اور الذوالفقار ہے۔ الادب تلوار کی قاہرہ کی جامع مسجد میں مسلمانوں کی زیارت کے لیے رکھی گئی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے دانشور سوال کرتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود پوری طرح ڈٹ کر کیسے قائم اور دائم ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی بقا، سلامتی اور دفاع تیاریوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں سے نسبت بہت بڑی حقیقت ہے۔ جوڑی طاقت نے ملک کو ناقابل تسخیر بنا رکھا ہے۔ جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو ہمارے دشمنوں نے ملک کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر کو جنم دے کر پاکستان کی سلامتی کو ایک بار پھر خطرے میں ڈالا۔ پاکستان پر دہشت گردی کا جن حاوی ہوا تو پاک فوج نے اس کے خاتمے کے لیے ضرب العدب آپریشن کیا۔ اس آپریشن کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار الغدب پر رکھا گیا۔ الغدب کے معنی ہے تیز چلنے والی اور تیز دھار والی۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الغدب تلوار صحابی سعد بن عباد النصاری نے غزوہ احد سے قبل تحفے میں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار احد میں ابو دجالہ انصاری کو لڑنے کے لیے دی۔ پاک فوج نے اسی تلوار کے نام کی نسبت سے ضرب العدب آپریشن کر کے پاکستان کے شمالی وزیرستان سے دہشت گردی کا مکمل صفایا کیا۔ اس آپریشن کی کامیابی سے پاک فوج کو خطرناک ترین گورایا جنگ جیتنے والی دنیا کی بہترین فوج قرار دیا گیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت اس کے مقابلے میں 5 گنا بڑی فوج رکھتا ہے۔ روس، امریکہ، فرانس اور کئی دوسرے ممالک سے بھارت نے جدید ترین ہتھیار اور دفاعی آلات خرید رکھی ہیں۔ بھارت کا دفاعی بجٹ بھی پاکستان کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ تمام عددی برتریوں کے باوجود جب بھی دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں تو پاک فوج کی قابلیت اور مہارت بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال پاک فضائیہ کی 2 شاہینوں حسن صدیقی، نعمان علی خان نے 2 بھارتی طیاروں کو زمین پر گرا کر دی۔ دہشت گرد نریندر مودی جیسا انتہا پسند ہندو پاکستان کے خلاف بڑی جنگ سے خوفزدہ کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی پاک فوج کی دفاعی تیاریوں کا سب سے اہم فیکٹر میزائل سسٹم ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اور غیر ایٹمی میزائلوں کی اصل بنیادی جس میزائل پر رکھی گئی ہے اس کا نام بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار الہدف پر رکھا گیا۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے تمام اہم میزائل دراصل ہاتھوں میزائل کی جدید اقسام ہیں۔ پاکستان سمارٹ ایٹم بم بنانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، جس کو زمین، فضا اور سمندر سے فائر کرنے کے لیے ہاتھوں میزائل کی نسبت مختلف قسموں کو تیار کیا گیا۔ ہدف کے معنی مارنا یعنی دشمن کو مار دینے والی تلوار۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی۔ بنو کنیکا نے یہ تلوار مال غنیمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ روایات کے ہیں کہ یہ تلوار حضرت داؤد نے خود بنائی تھی۔ یہ تلوار بھی توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں میزائلوں کے مرحلہ وار ترقی کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ پاکستانی ابتدائی ہاتھوں مثال دراصل ایک آرٹری راکٹ ہے۔ اسے بہت کاریگر ہتھیاروں نے سمجھا تھا۔ ہاتھوں توپی ابدالی میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر ہے۔ ہدف 3 کو غزنوی میزائل کا نام دیا گیا۔ یہ ایک ہائپر سانک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک 290 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ ہدف 4 کو شاہین میزائل کا نام دیا گیا۔ یہ زمین سے زمین تک مارنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو نیوکلیائی بم کو 750 کلومیٹر دور نشانے پر مار سکتا ہے۔ شاہین 2 میں
سپر سانک ہدف کی جدید قسم ہے جو 2000 کلومیٹر تک زمین سے زمین تک پھینکا جا سکتا ہے۔ شاہین 3 کی 2750 کلومیٹر تک رینج ہے۔ اس میزائل کی وجہ اسرائیل بھی پاکستان کی رینج میں آ چکا ہے۔ ہدف 5 میزائل کو غوری کا نام دیا گیا۔ یہ میزائل زمین سے زمین تک 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ ہدف 6 کو گوری ٹوپ بھی کہتے ہیں جو کہ 2000 کلومیٹر کی رینج رکھنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ ہدف 7 کو بائر میزائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا کروز میزائل ہے جو دشمن کے ریڈار سے بچ کر اس کے ایئر ڈیفنس کو تباہ کر سکتا ہے۔ اب پاکستانی ہدف 8 کروز میزائل بھی تیار کر لیے جو ایٹمی وار ہیڈ کو دشمن کے ٹھکانوں پر داغنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اب بہادری پاکستان کے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا دنیا کا وہ واحد ملک ہے۔ اس کا پہلا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ پاکستان 27 رمضان المبارک کو حاصل کیا گیا۔ اتنی مقدس نسبتیں رکھنے والا ملک دنیا بھر کی ٹاپ 18 سے زیادہ خفیہ ایجنسیاں ملک کی سازش کے باوجود بھی نقصان سے بچا۔ سوویت یونین جیسی سپر طاقت بھی اس پر قبضہ کرنے کی خواہش لے کر افغانستان پر قابض، لیکن خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مجھے بنا دو پہلے